اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں ہوں سید امتیاز علی شاہ دادا بو اسپیکس کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا خلوص سے بھرا سلام تمام دیکھنے والے بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں اور ہم اثر بزرگوں کو پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس سے پہلے میں ریکویسٹ کر دوں، اس ویلاگ کو عذرائے کرم سبسکرائب کر دیجیے گا، اس کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا، اس کی کمنٹس کو دیکھ لیجیے گا جو ہو سکتے ہوں، اور اس کا ایک اور عمل ہوتا ہے وہ بھی کر لیجیے گا۔ تو ہم بات کریں گے اسلامی معاشرے میں گھروں کی تنظیم، کیونکہ یہ جو گھروں کی تنظیم ہے یہ گھر کی ہی نہیں، یہ پوری سوسائٹی کی تنظیم کرتی ہے، اور اس تنظیم سے ایک بہت ہی پرامن، خوبصورت، بھائی چارے اور دوستی والا جو معاشرہ ہے وہ ترتیب پاتا ہے۔ گھروں کے اندر ہم آہنگی، پیار، محبت بڑھتا ہے۔ ایک گھر سے دوسرے گھر میں بیٹی جاتی، دوسرے سے تیسرے میں جاتی، چوتھے میں، یہ نظام قدرت ہے، یہ ازل سے ہے، آخر تک چلتا رہے گا۔ لیکن ان سارے گھروں کو یہ جوڑتا ہے، مربوط کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک جگہ وہ ہے، دوسری جگہ بھی وہی ہے، تیسری جگہ بھی وہی ہے۔ اس میں دیکھیں پھر انسانوں کے سے مطلب وہ جو بنتا ہے پیرامڈ سا، وہ انسانوں کے درمیان کون کس سے زیادہ رسپانسبل ہوگا اور کون کس سے زیادہ کنٹریبیوٹر ہوگا، یہ معاملات بھی آتے ہیں۔ عورتوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سمجھ لیں کہ ایک برخوردار نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برخوردار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں شاید اس کا عادی ہوں کہنے کا، لیکن جوان آدمی ہوگا، ہو سکتا ہے زیادہ عمر کا، مڈل ایج کا ہوگا، لیکن بہرحال اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا۔ اس نے پھر پوچھا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ماں کا۔ اب وہ تھوڑا سا ہیزیٹنٹ ہو کے، ریلیکٹنٹ ہو کے پوچھنا بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ ایسا نہ ہو جائے، ناراضگی ہو جائے۔ پھر پوچھا پھر کس کا؟ انہوں نے کہا پھر بھی ماں کا۔ اب چوتھی دفعہ وہ تھوڑا سا اور کوشش ہو گیا، تو پوچھا کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا رحیم و کریم ذات، آپ رحمت للعالمین ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کے بعد کس کا حق ہوگا؟ اس میں کمی بیشی اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے معاف کرے، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل کے اندر سے جو جذبات ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا اس کے بعد باپ کا۔ اب یہ 25 اور 75 ہو گیا، یہاں تو ہو گیا کہ ڈومیننٹ پرسن کون ہے، لیکن جو دوسری ذمہ داریاں ہیں وہاں آ کے ایکویشن بدلتی ہے اور برابر ہو جاتی ہے۔ دوسری ذمہ داریاں جیسے مثال کے طور پہ یہ ہے کہ ایک اسی گھر میں لے لیں، اس کی شادی ہوتی ہے اس برخوردار کی، اور دلہن گھر میں آتی ہے۔ اب وہ جو آنے والی ہے وہ اپنے لیول پہ وہاں سے چلیے تو ماں کے زیر اثر یا باپ کے یا بھائیوں کے، یہاں آ کے وہ اپنے آپ کو فی الحال اسی اثر کے نیچے رکھتی ہے، یعنی اس کو یہ جو ترتیبات ہیں، تنظیمات ہیں، یہ اس کو ایون ڈسپلن کریں گی
کہ وہ اس گھر کی اب فرد ہے، وہ اس گھر سے آ چکی ہے، اس گھر کا اتنا رول تھا جو انہوں نے نبھایا، اب یہاں والی جو ہے اتنے رول کے ساتھ کسی اور کے گھر کو جا کے آباد کرے گی. تو یہ جو ہے یہ ایک یونیفیکیشن بن جاتی ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ اس خاتون نے کہا کہ میں آج یا کسی وقت جو بھی اس کی پلاننگ ہوگی یا اس کو کہا گیا ہوگا، میری ماں نے کہا کہ اس وقت آ جانا. تو خاوند نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجھے بھی ضرورت ہے تمہاری گھر کے فلاں 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 معاملات کو. ساتھ اس نے میرا خیال 10 آئٹم اور اٹیچ کر دی ہوں گی. تو اب وہ دونوں طرف سے امبیلنس ہے کہ میں اپنی ماں کے حکم کو توڑ دوں. اب اصل میں حکم جو ہے وہ اس کے شوہر کا چلنا ہے. الرجال قوامون علی النساء، یہ ہے 34 نمبر آیت ہے سورہ النساء کی. اس کا مطلب حاکمیت نہیں ہے، ایک ڈسپلن قائم کرنا ہے اور اس کی ذمہ داریاں لینی ہے. وہ اسی وقت تو آرڈر دے سکے گا جب ذمہ داری لے گا. ذمہ داری نہیں ہے تو بالکل وہ اس سلسلے میں دور رہے گا اور دور رہنا پڑے گا. یہاں اس کی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کے تحت اس نے پورے حقوق بھی اپنے ایکسرسائز کرنے ہیں اور وہ اس کو رائٹس بھی پورے دینے ہیں. تو اس کے بعد معاملات آگے بڑھتے ہیں. تو ایک اور چیز آ جاتی ہے عورت کو یہ بتانے کے لیے، خاتون کو بتانے کے لیے کہ دیکھو تم یہ جو تمہاری زندگی میں آیا نا شخص، اس کے اور اس کو بتایا جو لے کے آیا اس کو، کہ تم اس کو ویسے ہی نہیں لے آئے، اس کے تمہارے حقوق بالکل برابر ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ 87 نمبر 87 سورہ بقرہ کی آیت ہے، جس میں یہ ہے. اس کے نیچے لٹ سے کہ آج کل ہم نے 3 4 ہم جیسے بابوں نے پہنی ہوتی ہیں چیزیں، تو جو جوان ہیں وہ 2 پہن لیتے ہیں، تو یا 3 ہو جاتی ہوں گی اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ. تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ وہ 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں. وہ لباس ہے، اس لباس کا حصہ ہیں اور وہ لباس کے مطابق ہی چلیں گے. اور وہ لباس میں جسم کے ساتھ جو ٹچ ہو رہا ہے اس کے درمیان تو کچھ نہیں ہے نا، لباس ہی کی ایک لیئر ہے. یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے، یہ ایک دائرہ ہے، اس کی یہ جو بٹس اینڈ پیسز ہیں ان کو جوڑو تو یہ عمارت بنے گی. اس کے بعد ٹو اپریشیٹ دی رائٹ آف دی ہسبینڈ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر جو کوٹ ہوئی ہے وہ 1853 ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا جو خاوند ہے اس کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ یہ جو ہے کہ وہ انسان ہے جو اگر غیر اللہ کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو میں یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے خامندوں کو سجدہ کریں. اور یہاں آ کے دیکھ لیں کہ بیوی کو پتہ ہے میرے کیا کیا حقوق ہیں، خامند کو پتہ ہے میرے کیا کیا ہیں، دونوں کو اپنی اپنی رسپانسبلٹیز بتا دی گئی ہیں، ڈو اینڈ ڈونٹس ہیں اور ساری چیزیں ایک. لیکن یہ کلیئر ہے کہ جب وہ اس گھر میں آ گئی تو اس گھر کی ہر چیز کو اون کرنے کے ساتھ اسے اس ہسبینڈ کو اس طرح اون کرنا ہے کہ وہ اس کو نگلیکٹ کر کے کسی اور کا، خواہ اس کی ماں یا اس کے والد کا ہی حکم کیوں نہ ہو. نو، شی ہیز ٹو اوبے دی ہسبینڈ. اب دیکھیں ایک
بڑی سمپل سی چیز تھی. ایک خاتون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کسی اپنے کام کے سلسلے میں، تو ارشاد فرمایا کہ تم اپنے خاوند کے حقوق کتنے اور کس طرح پورے کرتی ہو. تو وہ بھی یقیناً ایسی ذہین خاتون تھی کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کے حقوق ادا کرنے کے بعد میں اپنے خاوند کے سارے ہی حقوق پورے کرتی ہوں، ماں سوائے ان حقوق کے جو میں نہیں کر سکتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، کیونکہ ہی گاٹ دا پوائنٹ کہ کون سے وقت میں یہ کون سے حقوق نہیں پورے کر سکتی. تو انہوں نے کہا کہ یہ عورتیں ہوں گی جو جنت کی کا حق رکھیں گی. اب یہ سوچیں کہ جب اس عورت کے she was the first one to hear it، جب ذہن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اتنے خوبصورت گلیڈ ٹائڈنگ ملی، بشارت مل گئی کہ اگر ہم اپرائٹ رہیں گے، یہ ہمارا جو خاوند ہے ہم نے اس کو راضی رکھنا ہے، تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ ہم آگے کی طرف نہ جا سکیں اور ہمیں کوالیفائی نہ کیا جائے. وی ول ڈیفینیٹلی کوالیفائی، اور وہ اس لیول پہ پھر یہ کوالیفائی کر جائیں گی کہ یہ جنت کی حقدار ہیں. باقی معاملات تو اللہ بہتر جانتا ہے وہ کس طرح طے ہوں گے، کیا ہے اس کے بارے میں جب بات کریں گے تو پھر انشاءاللہ تفصیل سے ایسی ہی تفصیل ہوگی. کیونکہ مجھے بہت دفعہ کہا گیا کہ جی مختصر کیا کریں کیونکہ حالت اچھی نہیں ہے. ہوگا، ٹھیک ہوگا. تو یہ مطلب معاملات جو ہیں یہ ان کو اچھی طرح دیکھنا ہے کہ ہم اس کو نافذ العمل کرتے ہیں یا نہیں. دیکھیں، نمبر 1، آپ کسی کو آنکھ نہیں کر سکتے. I cannot do this for my son or for that length of arguments. میں ڈاٹر کو یا کسی حقدار کو آنکھ نہیں کر سکتا. وہ حقدار بھی اپنے باپ کو سپرسیڈ نہیں کر سکتا، وہاں اس کے باپ کا حق ہے. وہ ماں جو اس بیٹی کو ودا کر کے اس سے بہت زیادہ کلوزلی ایسوسیٹڈ ہونے کی وجہ سے بھی، اور بچی ہے اس کی محبتیں امڑتی ہیں اس کا خیال کرتے ہوئے، تو وہ اس کو بار بار اپنے گھر نہیں بلا سکتی. اس کو ریزائڈ کرنا ہے وہاں، اس گھر کو اون کرنا ہے، اس گھر کو چلانا ہے. This is the mechanism by Islam. This is the Islamic social system. پلر ہے اس کا ایک. گھر جو ہے جہاں سے اصل وہ نکلے گا سکون، امن، آشتی، وہ تو گھر ہے. معاملے جب سوسائٹی میں چلیں گے تو وہ اس کا ریفلیکشن آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم یہ ساری چیزیں جان لیں، پہچان لیں، اور پھر اس کے مطابق ہم عمل کرتے جائیں. اور عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. ہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب پہ آسانیاں نازل فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے کا شرف دے، اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کو آسان کرے. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ.